لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم عجل لوليك الفرج. الحمد للہ رب العالمین. خداوند متعال نے یہ توفیق دی، یہ لطف و کرم فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر خداوند متعال اپنی مہمانی کی طرف ہم کو اس نے دعوت دی، اور ایک مرتبہ پھر باوجود اس کے کہ اعمال اور کردار کے اعتبار سے اس قابل نہیں، لیکن یہ اس کا لطف ہے جو اپنے بندوں کی طرف ہمیشہ سے کہ بندے کو یہ موقع فراہم کرتا رہے تاکہ بندہ جو نفس امارہ اور شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان، وہ مومن جو زنگ آلود ہو چکا ہے، جو گناہوں میں گھرا ہوا ہے، خداوند متعال نے یہ توفیق دی، اور اس گھڑی سے پہلے خداوند متعال نے ہماری روح کو قبض نہیں کیا، اس وقت سے پہلے خداوند متعال نے ہمیں دنیا سے نہیں اٹھایا، اور یہ موقع ہمارے لیے فراہم رہا کہ ہم اس مہینے کو، اس مہینے کی برکتوں کو، مغفرتوں کو اور رحمتوں کو درک کر سکیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں، حسب عادت اور طریقے کے مطابق چند مسائل فقہ کا بیان کہ جو شریعت
محمد اور آل محمد کا حصہ ہے، بلکہ اعتقادات کے بعد، عقائد کے بعد، ایمان کے بعد سب سے اہم بات اور سب سے اہم نقطہ وہ حلال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ اور حرام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جس کے لیے اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، فقہا، مجتہدین، مراجین اور علماء کرام کی زندگی کو دیکھیں، تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مختص کر دیا، مخصوص کر دیا فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ لہٰذا اس دین کے اس حصے کو کسی طرح ہماری زندگی میں نظر انداز نہ کریں۔ یقینی طور پر جہاں اپنے ایمان، توحید، خدا کی صفات، خدا کی جو اوصاف ہیں، جہاں ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اپنے ایمان کو محکم اور مضبوط کرنا ہے، وہاں دوسرے نمبر پر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے فقہ آل محمد علیہ السلام، کہ یہ شریعت جو انسان کی زندگی اور دنیا گزارنے کا ایک پورا سسٹم ہے، یہ فقہ آل محمد علیہ السلام کس طرح انسان اپنی زندگی گزارے، واجبات، محرمات، مکروہات، مستحبات اور مباح، یہ دین جو آل محمد علیہ السلام کا دین ہے، یہ شریعت جو آل محمد علیہ السلام کی بیان کردہ شریعت ہے، کہ جو در حقیقت دین الہی ہے، شریعت الہی ہے، کہ جس کو آل محمد علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ درس و دروس، کہ جو ظاہر ہے پورا سال عام طور پر نہ ہماری اتنی اویئرنیس رہتی ہے، نہ ہماری اتنی توجہ رہتی ہے، نہ ہی اتنا زیادہ اس کو انسان حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے۔ مسائل فقہ کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب در حقیقت ہم اگر مشکل گفتگو کرتے ہیں تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو پورا سال مسائل فقہ سننے کے عادت رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ماہ مبارک رمضان میں ہی فقط ان کو یہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم خود بہت ہی زیادہ اس بات میں پزل ہیں کہ کن مسائل کو بیان کریں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ وہی سوالات کرتے ہیں کہ جس کو ہم گزشتہ سالوں میں بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن بہرحال اب مجبوری ہے، تو اس مسئلے میں چونکہ چند آخری دنوں میں شعبان کے بہت زیادہ اس سے متعلق سوال کیے گئے، تو یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ فدیے کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے سوالات کیے ہیں۔ اگر ہو سکے تو
میں بھی کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں فدیے کو ایک جامع مختصر سے وقت میں ایک جامع فدیے کے احکام بیان کر دوں، اور اگر اس کی کوئی آڈیو کلپ بن سکے تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح یہ ہے کہ شاید مفید رہے۔ ایک شریعت میں کفارہ کہلاتا ہے، ایک فدیہ ہوتا ہے۔ ہم باقی کفارات کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، صرف روزوں کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی۔ کفارہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر انسان گناہ کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو نہ رکھے، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ترک کر دے، تو وہاں پر کفارہ اور کفارے کی گفتگو آتی ہے۔ دو اہم کفارے ہیں۔ ایک کفارہ یہ کہ 60 مسکین یعنی فقیر شرعی غریب مومن کو آٹا چاول یا دالیں دی جائے۔ 60 اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم 10-15 لوگوں میں ہی یہ 60 کا حصہ بانٹ سکتے ہیں؟ تو نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ 60 مختلف لوگوں میں ہی، جس کی شرائط شیعہ ہو، دیندار ہو اور غریب ہو، اس میں 750 گرام آٹا فار ایگزامپل 60 مومنین کے درمیان تقسیم کیا جائے، یا ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوٹل میں دے دیا، ہوٹل والے نے 60 لوگوں کو کھلا دیا، ہم نے کسی مدرسے میں دے دیا، مدرسے میں کھلا دیا، تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ تو شیعہ ہونے چاہیے، دیندار ہونے چاہیے اور غریب ہونے چاہیے۔ یہ 3 کنڈیشن اگر فلفل ہو رہی ہے اور انہیں 60 لوگوں کو اگر 60 لوگوں کو اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو یہ ایک کفارے کے برابر بن جائے گا۔ یا دوسرا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا، 60 روزے رکھنا۔ اب عام طور پر چونکہ یہ آپشنل ہے اور چوائس ہے، تو عام طور پر انسان 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا آپشن عام طور پر اویل کرتا ہے، لہذا 60 روزے رکھنا، جس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، جس کی کچھ شرائط ہیں، کہ جن شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ 30 یا 31 روزے کنٹینیوس رکھنے ضروری ہے، کنٹینیوسلی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم اس آپشن پر زیادہ گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ ہو گئی بات کفارے کی۔ کفارے کا مورد بیان ہو گیا کہ جب انسان گناہ کرتے ہوئے روزہ ترک کر دے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا حافظہ بھی جتنا ہمارا حافظہ جتنا کام کر رہا ہے، بظاہر گزشتہ سال ہم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا تھا، لیکن اس سال انشاءاللہ اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ یہ بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے بچپنے میں روزے نہیں رکھے، اب کیا فقط قضا ہے، کفارہ ہے،
فدیہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں یہ بات رہے گی، اور اسی کے ذیل میں یہ گفتگو بھی رہے گی کہ یہ کنسیپٹ کہ پریگننسی میں فیڈنگ مدر ایک جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا، اور گمان کبھی ہمارا یہی ہے کہ بہت ساری خواتین کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ شاکنگ رہے گا ان کے لیے، اور پھر سوال پوچھے جائیں گے کہ کیا اب ہمیں کفارے دینے ہیں یا نہیں دینے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اسی مسئلے کے ذیل میں، کس مسئلے کے ذیل میں، کہ جو لا علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی، دو چیزیں ہیں، لا علمی یا لاپرواہی، ان دونوں کے درمیان فرق آئے گا کہ لا علمی یا لاپرواہی کی وجہ سے جن روزوں کو چھوڑا ہے اس میں کفارہ واجب ہے یا کفارہ واجب نہیں ہے، یہ ایک اہم گفتگو ہے۔ اور بہرحال یہ سوء ظن کی بات تو نہیں ہے، تجربے کی بات ہے کہ ہم تو بیان کر دیں گے، لیکن پھر وہی واٹس ایپ کے اوپر یہ سوالات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، تو اگر کوئی اس میں تھوڑی زحمت کرے اور اس کی کلپ بنا دے تو ہم بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ باتیں سیو ہوں گی ہماری تو ہم اس کو خود ہی جب مجھے کوئی سوال پوچھے گا تو ہم یہ 5 منٹ کی فارورڈ کر دیں گے، تو ان کو سارے مسائل یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ گفتگو انشاءاللہ آگے آنے والی دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج 2 باتیں اس سلسلے میں مزید کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں اگر روزہ نہ رکھیں یا نہیں رکھ سکتے تو کیا فدیہ دے دیں؟ ایک رائج اصطلاح ہو چکی ہے، کم از کم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شعبان کے گزشتہ شعبان یہ جو ابھی شعبان گزرا اس میں کثرت کے ساتھ یہی سوال کیا گیا، اور بہت سے نے تو یہ کہا کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنا فدیہ دے دیتے ہیں، تو اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ توجہ کریں کہ 2 کیٹیگریز ہیں، پہلی کیٹیگری 4 ایسے افراد ہیں جو ایگزیمپٹ ہیں، اسپیشلی بہت سارے لوگ ایگزیمپٹ ہیں لیکن 4 ایسے افراد جو ایگزیمپٹ ہیں ان کے لیے فدیہ ہے۔ صرف میں اس کی تفصیل دے دیتا ہوں، اس کے مسائل اگر پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ میں نے بیان کیے تھے لیکن شاید اس دفعہ پھر میں بیان کر دوں، صرف فہرست لسٹ بیان کر دوں۔ 4 افراد جو ایگزیمپٹ ہیں، ایک بوڑھا بوڑھی، ایک وہ خاتون کہ جس کا حمل قریب ہے اور روزہ رکھنا اس کے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تیسرا وہ دودھ پلانے والی والدہ ماں، فیڈنگ مدر، کہ اگر روزہ رکھے گی تو دودھ کی کمی کی وجہ سے اس کو یا ماں کو نقصان ہے، اور چوتھا وہ شخص کہ جس کو پیاس کی بیماری ہے، ہر بیماری نہیں، پیاس کی بیماری۔ یہ 4 وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے فدیہ ہے۔ اب فدیہ کب دینا ہے ان کو؟ یہ صرف 4 افراد، یہ 4 افراد وہ ہیں جن کا فدیہ فوری ہے، واجب نہیں ہے فوری، لیکن دے سکتے ہیں فوراً۔ اب یہ فوراً کس کو کہتے ہیں یہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہ فقط و فقط 4 افراد ہیں، یہ 4 افراد کہ جو فوراً
فوراً کی ڈیفینیشن آگے آئے گی. فوراً فدیہ دے سکتے ہیں. 4 افراد کون؟ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، بیماری نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے. دوسرا پریگننٹ خاتون، تیسرا فیڈنگ مدر، اور چوتھا پیاس کی جس کو بیماری ہے. پیاس کی بیماری، پیاس لگنا نہیں، بعض لوگوں کی جاب ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ پیاس لگے، وہ الگ سے ہیں. وہ پیاس کی بیماری. یہ 4 افراد، یہ 4 افراد کے لیے فوری فدیہ دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے. لیکن کب؟ فوری ماہ مبارک رمضان سے پہلے، پہلی رمضان کو نہیں، بلکہ ہر روزے کے بعد. ہر روزے کے بعد. مثلا آج آج مغرب کی مثال کے طور پر اذان ہوئی، مغرب کا ٹائم ہوا، پہلا روزہ کمپلیٹ ہوا اور دن کمپلیٹ ہوا. اب ویلیڈیٹی آ گئی اس کی کہ فدیہ دے سکتے ہیں. اگر اس سے پہلے دیا تو انکاؤنٹ رہے گا، کاؤنٹیبل نہیں ہوگا، اور مغرب پر اس کا فدیہ ڈیو ہوگا. تو ہر روزے کے بعد اس کا فدیہ، کیونکہ روزے کے بعد ڈیو ہوگا یہ. لیکن جو افراد بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اچھا اب یہ افراد ظاہر ہر روز تو اب نہیں دیں گے، تو ظاہر ان کے لیے آسان یہ کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو اور ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ 30 دن کا فدیہ دے دے. فدیہ کتنی مقدار میں ہے؟ 750 گرام آٹا، چاول، دالیں پر روزہ پر فقیر. ہر روزے کے بدلے ایک فقیر. وہ کفارے میں 60 تھا، فدیے میں ایک روزہ 750 گرام. احتیاط یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر دیا جائے، یعنی 1.5 کلو، 2 مد. یہ احتیاط ہے، احتیاط مستحب ہے. 750 گرام کو اگر آپ ملٹیپلائی بائی 2 کریں تو 1500 یعنی 1.5 کلو، 1.5 kg ہو. یہ تو یہ 4 افراد کے لیے. اس کے علاوہ جو افراد کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، اب میں کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں. بیماری کی وجہ سے، یا ان کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ اب ظاہر ہے میں ان کو کوئی مذاق تو نہیں اڑا سکتا ہوں، لیکن بعض اوقات سوال سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے، اور ظاہر تعجب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہماری معلومات محدود ہے. کہ مثلا بعض لوگ، مثلا کسی نے کہا کہ ہم ڈپریشن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک روزے کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو خوف اور ڈر رہتا ہے. علی ای حال اب تشخیص خود ان کی ہے، ان کے اور ان کے خدا کا معاملہ ہے. اگر کسی کے لیے کوئی بیماری ہے یا شدید مجبوری ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو، مثلا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس میں صرف ایک ایگزامپل، باقی اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی تطبیق اور اس کا مصداق خود آپ لوگ بنائیے. میں ایک ایگزامپل اس کی دے دیتا ہوں کہ مثلا اگر کوئی شخص مجبور ہے ماہ مبارک رمضان میں جاب کرے، اور ایسی جاب ہو کہ جس جاب کے ساتھ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو،
اور چھٹی بھی نہ کر سکتا ہو، کوئی دوسری جاب بھی اویلیبل نہ ہو، اور روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو. مثلا آؤٹ ڈور کی جاب ہے اور سخت گرمی کہ ناقابل برداشت زحمت ہے، جاب چھوڑی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ خود یہ ناقابل برداشت زحمت ہے. اگر جاب چھوڑ دیں تو ناقابل برداشت زحمت ہے، اور جاب کے ساتھ روزہ رکھنا یہ بھی ناقابل برداشت زحمت ہے. تو اب یہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھیں، روزہ چھٹیوں والے دن. اچھا، ماہ مبارک رمضان میں فرض یہ کہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. اگر کوئی بھی آلٹرنیٹ موجود ہو، مثال کے طور پر یہ کہہ دیں کمپنی سے کہ ہم رات کو کام کریں گے، اور کمپنی کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے، تو یہ واجب ہو جائے گا. علی ای حال اگر کوئی آلٹرنیٹ نہیں اور مجبوری ہے کہ یا جاب کریں یا جاب چھوڑ دیں، اور ناقابل برداشت زحمت کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیں گھر میں بیٹھ کر، یہ دو آپشن ہیں. تو شریعت اجازت دے گی کہ آپ روزہ ڈراپ کر دیں اور آپ اپنی جاب کو کنٹینیو کریں، لیکن آپ کو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی صرف قضا کرنی ہے، نو کفارہ نو فدیہ. بس وہ 4 افراد کے علاوہ، 4 کی لسٹ ذہن میں رہے، ان 4 افراد کے علاوہ جو بھی روزے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی شدید مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں کوئی آپشن نہ ہو، تو وہاں پر روزہ معاف ہے. اور جہاں تک ممکن ہو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں، اور اگر بالکل کہیں پاسبل نہ ہو تو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کریں، نو کفارہ نو فدیہ. یہ مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا، اور میرا خیال ہے آج کی حد تک ہم نے ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لے لیا، کیونکہ ابتدائی طور پر ہم نے مسائل فقہ سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کچھ بیان تھے، وہ بیانات دیے. انشاءاللہ ہماری گفتگو اس پر جاری رہے گی. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کثرت کے ساتھ اس مہینے میں صلوات کثرت کے ساتھ پڑھی جائے. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت والبرکت. خداوند متعال کا یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور مغفرتوں کا مہینے کا آغاز ہو گیا، اور یہ خوش قسمتی ہے، یہ خدا کا کرم ہے. دیکھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خوش قسمتی ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کی رحمتیں ہیں، یہ صرف اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے روایتیں پڑھی، کتابوں سے جو روایتیں پڑھی، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. نہ میں نے خدا کی رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے خدا کی برکتوں کو احساس کیا، نہ خدا کی مغفرتوں کو میں نے احساس کیا. کیونکہ اس احساس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اتنا بلند ہو کہ وہ خدا کی رحمتوں کو فیل کر سکے. اگرچہ بعض چیزیں ہم فیل کرتے ہیں، لیکن شاید وہ فیلنگز ہماری سننے کی وجہ سے ہو یا روایات پڑھنے کی وجہ سے ہو، لیکن حقیقی طور پر وہ فیلنگز، وہ ادراک، وہ احساس نہ میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نہ ہم نے کبھی اس کو درک کیا، نہ ہم نے احساس کیا. ہاں،
روایتوں سے ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے، روایتوں کی وجہ سے، چونکہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات کو ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، تو باور ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ جو باتیں کہی گئی یہ باتیں سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کو درک کرے، احساس کرے۔ جس طرح باران رحمت جب نازل ہوتی ہے تو انسان کس طرح بارش کو دیکھ رہا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، لیکن یہ خدا کی رحمت کو انسان حس کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور سینس میں انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے، سینس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ ہمارے آؤٹ آف سینس ہے یہ۔ اب اگر انسان اپنے اندرون کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، تو شاید ممکن ہے انسان جس طرح تمام محسوسات کو احساس کرتا ہے، شاید انسان ان چیزوں کو بھی احساس کرے۔ اسی وجہ سے کہ ایک عام انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، انسان تمنا کرے گا کہ کاش پورا سال ماہ مبارک رمضان رہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا مغفرتیں ہیں، چونکہ روایات عام لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر رہی ہے، لہٰذا مجھ جیسے شخص، گنہگار شخص کے لیے کہ جو اپنے نہ ظاہری سینس کے ذریعے سے نہ باطنی سینس کے ذریعے سے اس کو درک نہیں کر سکتا، اس کے لیے روایت نے یہ بیان کیا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے ماہ مبارک رمضان۔ اب میں آپ کی خدمت میں ظاہر باتیں بہت ساری ہیں، اور آج کی حد تک ہمارے پاس تقریباً 28 منٹ باقی ہیں، اور انشاءاللہ 2 یا 3 دن ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے، اگرچہ جو ہمارا موضوع ہی ماہ مبارک رمضان اور صحیفہ سجادیہ سے متعلق ہے، لیکن خصوصی طور پر ابتدائی جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو گفتگو شاید آپ لوگوں کی سنی گفتگو ہو، اور بہرحال میں اپنی ذات کی نسبت اس بات کو احساس کرتا ہوں، اور یقینی طور پر آپ کے لیے بھی یہ بات اسی طرح ہوگی، کیونکہ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام، کلام الہی، کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک نور ہے، اور یہ نور جب بھی انسان اس نور کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انسان منور ہوتا ہے، اور ہر دفعہ یہ کلام ایک تازہ کلام محسوس ہوتا ہے۔ میں ابتدائی طور پر چند چیزیں جو آج پہلی شب کے حوالے سے، کہ تقریباً ابھی تک کی اطلاعات کے اعتبار سے آغا سیستانی کے لحاظ سے تو پہلی ہی کی شب ہے، اور باقی مراجعین جو دنیا میں اگر کہیں چاند نظر آ جائے تو اس چاند کو قبول کرتے ہیں، جیسے مرحوم آغا خوئی یا نجف کے آغا سیستانی کے علاوہ باقی مراجعین، آغا وحید خراسانی ایک حد تک۔ تو فی الحال تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسی اطلاع آئی ہو کہ کہیں چاند دکھائی دیا گیا ہو نیکڈ آئی سے یا بغیر ٹیلیسکوپ کے، ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ علی ای حال ماہ مبارک رمضان کی برکتیں شروع ہو چکی ہے، خدا کی رحمتیں اذان مغرب سے نازل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ تقریباً
8:30 ہو رہے ہیں، 9:30 ہو رہے ہیں، اور تقریباً 6:45 بجے اذان مغرب، تو 2.5 گھنٹے سے زیادہ خدا کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اور میری بات کی دلیل کہ ہم نے ابھی تک کوئی خدا کی رحمت کو مادی لحاظ سے، یا میں اپنی بات کہوں تو روحانی لحاظ سے احساس نہیں کیا۔ چند چیزیں جو آج کی شب کے حوالے سے، ویسے تو مفات الجنان میں اعمال بیان کیے گئے ہیں، اس کی تلاوت کیجیے۔ dua.org ہمارے مومن بھائی یا جو بھی مومنین، جو ٹیم وہاں پر اس پہ جو کام کر رہی ہے، بہت ہی عمدہ کام ہے، اور دعاؤں کو بڑے مرتب انداز سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ترتیب دی گئی ہے، تو اعمال اس میں درج ہے، اور کافی ہے اس میں اعمال جتنے بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہم باقی خطبات وغیرہ سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن 2 یا 3 چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور میں نے تقریباً گزشتہ سال یا اس سے تھوڑے عرصے پہلے سے اس بات کو شدت کے ساتھ احساس کرنا شروع کیا میں نے، کہ اگرچہ پہلے بھی ظاہر اس بات کا احساس تھا، لیکن میں اپنا ظاہری طور پر کوئی ڈیسیشن نہیں رکھتا تھا، ابھی بھی کوئی ڈیسیشن نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آل محمد علیہ السلام کی جانب سے ہمارے پاس جو خزانے ہیں، واللہ خدا مجھے معاف کرے اس مکروہ کام کے اوپر، کہ جو ہمارے پاس خزانے ہیں آل محمد علیہ السلام کی جانب سے، آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں، یہ مہینہ اور اس مہینے کی اہم ترین رات شب قدر دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، اور خود یہ دعائیں 2 دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف انسان اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف خدا کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کر دوں یہاں پر، دعا اور مناجات۔ فی الحال میں اس موضوع کو، آپ لکھ لیں اس کو، کہ یہ انشاءاللہ میرے پر ادھار رہے گا کہ دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے۔ فی الحال میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا کہ دعا اور مناجات کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اب عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دعائیں، آل محمد سے منقول، جیسے دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے کمیل، کہ در حقیقت یہ دعا نہیں ہے، در حقیقت اگرچہ ضمنی طور پر اس میں دعائیں موجود ہیں، لیکن در حقیقت یہ سب کے سب مناجات ہیں، کہ جن مناجات کے ساتھ ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ ہمارے پاس خزانہ ہے آل محمد علیہ السلام کی جانب سے دعاؤں اور مناجاتوں کی شکل میں، اور میں اس مسئلے میں بہت متذبذب ہوں، اور شک اور ڈاؤٹ اور تذبذب کی حالت میں ہوں، کہ ایک طرف
وہ کلام جو آل محمد علیہ السلام کا کلام ہے، اور ایک ان دعاؤں میں وہ ڈیپتھ، ان دعاؤں کی وہ معرفتیں، ان دعاؤں کے میننگز، ان دعاؤں کے معنی، کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ یہ کیا خزانے ہیں جو دنیا کے خزانوں کے سامنے، دنیا کے خزانے اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، دنیا کے خزانوں کی اس کے سامنے کوئی ارزش نہیں، اور ہم ہمارے مومنین و مومنات اس اہم ترین خزانوں سے محروم ہیں۔ مجھے بتائیے، ان ہماری زندگی میں ہمارے پاس وہ کب ٹائم اور وقت آئے گا کہ جب ہم صحیفہ سجادیہ، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے عرفات و امثال ذالک، اور اسی کی مانند دوسری دعاؤں کے جو اس کی دعاؤں کی جو قیمت ہے، دعاؤں کی جو ڈیپتھ ہے، دعاؤں کے جو الفاظ ہیں، دعاؤں کے جو معنی ہیں، اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور ان دعاؤں کے معنی کو اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم اس دنیا سے بہت محروم ہو کر جائیں گے، بہت محروم ہو کر جائیں گے۔ اور حقیقت ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صحیح ہے کہ ہم بھی ٹوٹی پھوٹی عربی سمجھ لیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ دعائے ابو حمزہ شمالی کا اگر خلاصہ میں اگر 10 منٹ تک اگر دینا چاہوں تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ 5 منٹ تک اگر آپ مجھے کہیں کہ دینا چاہوں کہ 5 منٹ تک دعائے ابو حمزہ شمالی کا خاص خلاصہ، تو شاید نہ دے سکوں۔ اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری روح منور ہو جاتی ہے، ہماری روح پرواز کرتی ہے۔ تو وہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی میں اس ایک شک اور تردید میں ہوں کہ عام عوام جو عربی سے واقف نہیں ہیں وہ عربی دعاؤں کو پڑھیں یا اس کا ٹرانسلیشن، اس کے میننگز۔ اچھا، اب یہ بھی ایک دشوار کام ہے کہ شاید ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، شاید ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اس انداز سے شاید بات سمجھ نہ آئے جب تک کوئی سمجھانے والا اس کی تشریح نہ کرے، جب تک کوئی سمجھانے والا اس کی تفسیر نہ کرے۔ تو بہرحال، لیکن ہم اب میرا بس بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اس بات کو کسی طریقے سے اپنے احساس میں لے کر آئیں، کم از کم ہماری یہ پوزیشن ہو کہ ہم اس بات کو احساس کریں کہ ہم کتنا بڑا خزانہ کھوئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے شیلف میں، ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہوئے ہم ان سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ خزانہ توحید کا خزانہ ہے، معرفت الہی کا خزانہ ہے، کہ جو توجہ کریں، اگر آپ گریڈنگ کریں دین اور شریعت کی تو سب سے اعلیٰ ترین درجے پر جو چیز موجود ہے وہ ہے معرفت الہی، وہ معرفت الہی۔ اور اس معرفت الہی، یہ معرفت الہی کہاں ملے گی؟ یہ معرفت الہی صحیفہ سجادیہ میں ملے گی، یہ معرفت الہی دعائے ابو حمزہ شمالی میں ملے گی، یہ معرفت الہی دعائے کمیل میں ملے گی، یہ معرفت الہی ان دعاؤں میں ملے گی جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہیں۔ بہرحال، میں آج کی بات کہیں یہ باقی نہ رہ جائے، لہذا جو چند دقیقے ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں
کہ ایک دعا جو dua.org میں آپ کو مل جائے گی کہ ماہ شعبان کی آخری اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کی دعا. ابھی آج کی حد تک تو ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا، ورنہ پورا ارادہ تھا ہمارا کہ ہم جو ہے وہ اس دعا کا ایک خلاصہ بیان کر دیں. 15 منٹ ہے، دیکھیں انشاءاللہ شاید ممکن ہے ہم کر دیں، اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. دیکھیں یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، ہر قسم کی دعا کا مہینہ ہے. دعا کیا ہے؟ دعا خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. مناجات خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. پہلے میں تفصیل بیان کر دوں. 3 چیزیں اگر ہم ہو سکے تو آج ہم اس کی تلاوت کر لیں. انشاءاللہ باقی چیزیں آنے والے دنوں میں ہم بیان کریں گے. ایک وہ دعا جو شعبان کے آخر اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کی دعا ہے. یہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں، اور جس میں ہم ماہ مبارک کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم کیسا ماہ مبارک رمضان گزاریں. تو کوشش کریں ترجمے کے ساتھ ہو جائے، عربی ہو جائے، اب اسی ڈاؤٹ اور تردید کے ساتھ. بعید نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. میں صرف اپنی ایک رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خود بہت زیادہ وہ نہیں ہوں، کیونکہ بہرحال آئمہ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے. ظاہر ہے یہ دعا سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ دعا تھی، تو شاید بعید نہیں ہے کہ اس دعا کو انسان اس کا ترجمہ پڑھے کہ کیا خدا سے مانگ رہا ہے. بہرحال دوسری چیز صحیفہ سجادیہ کی رمضان داخل ہونے کی دعا. اس کی اگر ہو سکے آج تلاوت کریں کہ انشاءاللہ یہ جو دوسری دعا ہے اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ صحیفہ سجادیہ اور ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہماری گفتگو رہے گی. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کو اس بابرکت مہینے کے لیے انتخاب کیا. انشاءاللہ اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور تیسری چیز ہے زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کوشش کریں جو لوگ اپنے ظاہر جو کربلا میں موجود ہیں، خداوند متعال ہم سب کو تمام مقامات مشرفہ، ادوات عالیہ اپنے گھر اور بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائیں. لیکن جو افراد وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ کوشش کریں اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور زیر آسمان کربلا کا رخ کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام ولو مختصراً، چاہے مختصری کیوں نہ ہو، اس کو ترک نہ کریں. کیونکہ آج کی شب چند اعمال میں سے ایک عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اس ذیل میں ہم نے باقی تو موقع نہیں ملا، ٹائم تقریباً اپنے اختتام پر ہے. اور ویسے ٹائم دیکھیں کیا ہمیں ٹائم ملتا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں میں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا زیارت
امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور سوال کیا حل فی ذالک وقت ہوا افضل من وقت۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اگرچہ میں اس میں بھی کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہترین بہت سارے اوقات، بہت ساری فضیلتیں روایتوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام سے بیان کی گئی، بہترین وقت کون سا ہے؟ مختلف روایات ہیں۔ شب عاشور کی روایت بہت شدید ہے، بہت زیادہ فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، لیکن ان روایتوں میں سے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان روایتوں میں سے یہ ایک روایت کہ جو ماہ مبارک رمضان کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے افضل اوقات کو بیان کر رہی ہے۔ راوی سوال کرتا ہے حل فی ذالک وقت ہوا افضل من وقت، آیا کوئی ایسا اس کے لیے مخصوص وقت ہے کہ جو تمام اوقات میں افضل ہیں؟ تو امام علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں زوروہ صلی اللہ علیہ، زوروہ، زیارت کرو حسین کی سلام اللہ علیہ، فی کل وقت وفی کل حین، ہر وقت ہر زمانے میں۔ فإن زیارت علیہ السلام خیر موضوع، کہ زیارت سید الشہداء بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اور الحمدللہ کامل الزیارات کا اردو ترجمہ بھی ہے، انگلش بھی بظاہر شاید ترجمہ ہوگا، اس میں دیکھیں کس کثرت کے ساتھ روایت سید الشہداء کو بیان کیا گیا کہ امام فرماتے فإن زیارتہ خیر موضوع، بہترین عمل زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ فمن اکثر منہ فقد استکثر من الخیر، جو کثرت کے ساتھ زیارت امام حسین انجام دے گا وہ کثرت کے ساتھ خیر کو انجام دینے والا ہے، یعنی خیر اور زیارت امام حسین علیہ السلام لازم ملزوم ہے۔ ومن قلل قلل لہ، جو اس کو کم اہمیت دے گا، جو قلیل ہو قرار دے گا، جو قلیل اس عبادت کو انجام دے گا، زیارت کرے گا، وہ قلیل خیر کو پائے گا۔ وَتَحَرُّوا بِزِيَارَتِكُمُ الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ فَإِنَّ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت، پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان کربلا جا کے کرے، پہلی کوشش یہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا میں قبر مطہر سلام اللہ علیہ کے سامنے انسان انجام دے۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح روایات بیان کرتی ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو گھر کی بلندی پر جائیں، متعدد روایات ہیں، کربلا کا قبر مطہر، قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر کا رخ کریں، اور بعض روایتوں میں بیان کیا کہ دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، قبر کا رخ کریں اور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منیمم زیارت آپ کی ہو گئی۔ زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، جو زیارت پڑھنا چاہے۔ توجہ کریں، امام فرماتے اس روایت کے مطابق فَإِنَّ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ فِيهَا مُضَاعَفَةٌ۔ دیکھیں یہ ایک عجیب قانون الہی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے نا، ماہ مبارک رمضان، اب روایت انشاءاللہ کل پرسوں جو بھی موقع ہمیں فراہم ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اوقات یعنی ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان، اس کے اعتبار سے عبادتوں میں فرق آتا ہے، عبادتوں کی منزلتیں بڑھتی ہیں۔ امام علیہ السلام جس طرح روایت کہ کل روایت پڑھوں گا کہ خود ماہ مبارک رمضان میں، شب قدر کی بات نہیں، شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بعد میں، خود ماہ مبارک رمضان میں ہر عبادت 70 عبادت کی برابر ہے، ہر عمل 70 عمل کے برابر ہے، ہر عمل، ہر خیر عمل 70 عمل کے برابر ہے۔ یہ کل انشاءاللہ کی خدمت میں یہ روایت پڑھوں گا۔ لیکن امام علیہ السلام چھٹے امام اس روایت میں جہاں پر زیارت امام حسین پہلی ماہ مبارک رمضان سے متعلق، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِيهَا، اس زیارت میں جو بھی عمل صالح کو انجام دے وہ مضاعف ہو جاتا ہے۔ مضاعف
یعنی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. اب کتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے خدا بہتر جانتا ہے، شاید مختلف شخص اور افراد کے اعتبار سے اس ملٹیپلیکیشن میں بھی فرق پڑے. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِيهَا مُضَاعَفَةٌ، مضاعفہ یعنی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، ڈبل نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. وَهِيَ أَوْقَاتُ مَحْبَةِ الْمَلَائِكَةِ لِزِيَارَتِهِ، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. اس کے بعد امام ارشاد امام سے سوال کیا، رابی کہتے ہیں کہ فَسُئِلَ عَنْ زِيَارَتِهِ فِي شَهْرِ رمضان، کہ ماہ مبارک رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں من جاء علیہ السلام خاشعا محتسبا مستقبلا مستغفرا، ابھی 4 الفاظ، خضوع و خشوع کے ساتھ، استقبال یعنی پوری توجہ کے ساتھ، مستغفرن گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، فشہد قبرہ فی احد ثلاث لیال، بس ان 3 راتوں میں سے ایک رات میں ضرور و ضرور جو کہ وہ حاضر ہو. اول لیلۃ من الشہر، یا مہینے کی پہلی تاریخ یا آج کی شب، او لیلۃ النصف یا 15، او آخر اللیلہ یعنی شب عید نہیں، شب آخری. یہاں پر بھی شاید میرا خیال ہے کہ عام طور پر زائرین سے یہ بات غفلت ہوتی ہے کہ وہ شب عید یا عید کے دن کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آخری ماہ مبارک رمضان، اب چاہے وہ شب 29 ہو چاہے شب 30 ہو. امام فرماتے ہیں فشہد قبرہ تساقط عنہ ذنوبہ وخطایاہ التی اجتراحا کما یتساقط حشیم الورق بریح العاصف. کہتے ہیں جس طرح درخت سے جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو کس طرح درختوں سے پتے گرتے ہیں جڑ جڑ کر، اس طرح جب انسان ان 3 راتوں میں سے ایک رات میں امام حسین علیہ السلام کی اگر زیارت کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہواؤں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. آپ کہیں کوئی ممکن ہے اعتراض کرے کہ بھئی ہواؤں میں تو پھر جو ہے وہ جب چلتی ہے ہوائیں تو ممکن ہے درختوں پر بہت سارے پتے باقی رہ جاتے ہیں. امام نے اس شبہے کا بھی جواب دے دیا، اس ڈاؤٹ کا بھی جواب دے دیا. امام فرماتے حتی ان یکون من ذنبہ کحیۃ یوم ولدتہ امہ، کہ اس طرح اس کے بدن سے گناہ جڑ جاتے ہیں کہ وہ اس دن کی مانند معصوم بچہ جس کو ہم کہتے ہیں پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں اسے پیدا کرتی ہے، جس دن اس کی ولادت ہوئی ہوئے. کتنا معصوم انسان ہے کہ دنیا کی کوئی رجاست اور نجاست اور غلاظت اس کو نہیں لگی، دنیا کی کوئی آلودگی سے وہ آلودہ نہیں ہوا، پاک و پاکیزہ بچہ. کس قدر پاک و پاکیزہ ہوتا ہے زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان شبوں میں انجام دینے والا، اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. وَكَانَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَاعْتَمَرَ، اور اس کو اس سال حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. وَيُنَادِي ہے ملکان یسمع نداہما کل ذی روح الا ثقلین من الجن والانس. توجہ کریں، یعنی کس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ منادی آواز دے رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے کہ جس ندا کو ہر ذی روح اس خدا کی اس منادی کی ندا کو سن رہا ہے سوائے جن و انس کے. یہ جن و انس ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے اس منادی کی ندا کو نہیں سن رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے تمام کے تمام ذی روح اس منادی کی ندا کو سن رہے ہیں کہ منادی کیا ندا دے رہا ہے. منادی ندا دے رہا ہے یقولو یا عبداللہ طہرت فاستعنی فی العمل. یعنی 2 منادی ہے، 2 منادی ندا کرنے والے. پہلا کیا بولتا ہے؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تجھے پاک کر دیا گیا، آج سے اپنے
نئے اعمال کو، نئی زندگی کو شروع کرو. آج کی شب کی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا عبداللہ احسنت، بہترین کام کیا. فَأَبْشِرُوا، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، بِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ، خدا کی طرف سے مغفرت تمہاری کی گئی ہے. تمہیں خدا کی طرف سے مغفرت کی میں بشارت دیتا ہوں، اور خدا کی طرف سے فضل و کرم کی بشارت دیتا ہوں. انشاءاللہ باقی گفتگو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہماری جاری رہے گی. لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ غریب زہرا سلام اللہ علیہا، بہترین عمل ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان کوشش کرے ایک لمحے کے لیے، لیکن یہ 30 دن کوشش کریں اپنے گھر کی بلندی پر جائیں، کربلا کا رخ کریں، دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، کربلا کا رخ کریں اور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ. اور میرا 8واں امام کہتا ہے کہ جب تمہیں یاد آئے نا حسین ابن علی، جب حسین کی غربت یاد آئے تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے انصار حسینی کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے. اور پھر آپ انصار حسینی سے مخاطب ہو کر کہیں جزاکم اللہ احسن الجزا، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے فرزند زہرا کو اس وقت دلاسا دینے کے لیے آئے کہ جب فرزند زہرا تک و تنہا نرغہ آدھا میں گھرا ہوا، اور دوسری طرف زینب کبریٰ تڑپ تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھتی ہے. بس جزاکم اللہ احسن الجزا، کہ خدا ان اصحاب حسینی کو جزائے خیر دے اور حسین کی غربت کو یاد کرے. کہ میرا 8واں امام یہ کہتا ہے لو کنت باکر للشیء فابکی للحسین علیہ السلام، کہ تمہارا جی چاہے نا کسی چیز پر گریا کرو تو حسین پر گریا کرو. کیوں؟ لأنہ یقتل لأنہ ذبح کما ذبح الکبش، اس لیے کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح جب میرے مولا میرے حسین کو ذبح کیا گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئے کہ خداوندہ ہماری اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما اور ہماری مغفرت فرما. اور اس مہینے کی تمام برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس مہینے کے کوئی لمحات ہم سے ضائع نہ ہو، کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہ ہو جس میں تیری رحمت اور تیری مغفرت ہمارے لیے شامل حال نہ ہو. اپنے مرحومین کو یاد کیجیے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، خداوندہ اپنی تمام کی تمام رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں جو تو نے اپنے نیک ترین بندوں کے لیے، کہ یقینی طور پر وہ امام عصر و زمان امام حجت علیہ السلام ہے، خدایا ان تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں میں ہمیں اسی طرح جس طرح اپنے نیک، اپنے مخصوص بندوں کے لیے مخصوص قرار دیے ہمیں محروم نہ فرما. اور خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات، تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، دنیاوی اخروی تمام حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. بہت سارے مومن و مومنات التماس دعائے صحت کے لیے کہا کہ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات دنیا بھر میں بیمار ہیں خداوند اس مہینے کی عظمتوں برکتوں کا واسطہ دیتے ہیں، تیری آخری حجت محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں. تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، یہ منتظمین جو محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، ان کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات، اور بالخصوص جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں،
اور حاضر مجلس مومن و مومنات کے رشتہ دار قریبی مرحوم مومن و مومنات، ان کے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ مولا کی دعا اور شفاعت ہمارے لیے شامل حال ہو۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ یقینی طور پر بہت سارے مومنین کا جی چاہتا ہے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پہنچائیں، لیکن نام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی طرح عمومی اعلان میں بھی آپ کے مرحومین تک فاتحہ پہنچ جائے گا۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، تمام مرحوم مومن و مومنات، علماء کرام، شہداء کرام کے لیے، بالخصوص ان مرحوم مومن و مومنات کے لیے جن کا نام میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں: مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا سید ابن حسن نجفی صاحب، استاد سبت جعفر زیدی، سید بشیر حسن، عباس چاچا، کل مرحوم مومن و مومنات، علماء کرام، شہداء کرام، اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔